السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے گئے تھے۔ آپ کے قبضے سے کافی سونا برآمد ہوا جو آپ کفار کے کھانا کھلانے پر خرچ کرنے کے لیے ہمراہ لائے تھے۔ جب آپ سے یہ فدیہ لیا گیا تو اس سونے میں سے آپ کے 2 بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی وصول کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اس حال میں چھوڑا جائے گا کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا کہاں ہے جس کو تم مکہ مکرمہ سے چلتے وقت چھوڑ آئے ہو، جو تمہاری بیوی نے دفن کیا تھا اور تم ان سے کہہ کر آئے تھے کہ معلوم نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تمہارا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، میرے راز سے اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آج سے میں نے کفر سے توبہ کی۔ چنانچہ آپ اور آپ کے دونوں بھتیجے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص توبہ کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے فدیہ لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال۔ چنانچہ جب کچھ عرصے بعد بحرین کا مال غنیمت آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، حضرت عباس کو اختیار دے دیا گیا کہ اس میں سے جتنا چاہیں لے لیں، تو جتنا ان سے اٹھایا جا سکا انہوں نے لے لیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور میں اس سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہم پر بارش برسائے۔ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے۔ 70,000 آدمی تھے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ الہی ہم پر بارش نازل فرما اور اپنی رحمت نازل فرما دے، مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت عرض کیا کہ الہی اگر میری وجاہت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں جو نبی آخر الزماں ہوں گے کہ ہم پر بارش برسائی جائے۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ، نہ تمہارا رتبہ میرے نزدیک کم ہوا ہے اور نہ تمہاری وجاہت کم ہوئی ہے، لیکن تم میں سے ایک بندہ ہے جو 40 برس گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں میں منادی کرا دو تاکہ وہ شخص تم میں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ندا کی کہ اے گناہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم سے بارش روکی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ گناہگار کھڑا ہوا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا تو کوئی نکلتا ہوا نظر نہ پڑا۔ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں، اور جی میں سوچنے لگا کہ اگر لوگوں میں سے نکلوں گا تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ٹھہرا رہوں تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اسی وقت کپڑے میں منہ چھپا کر اپنے افعال پر نادم ہوا اور کہنے لگا،
الہی میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، آج میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں۔ اپنے دل میں بہت نادم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور ایک دم ایک سفید ابر کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور بڑی تیزی سے برسا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، پھر کیوں کر تو نے ہم پر بارش نازل فرمائی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کی وجہ سے پانی روکا گیا تھا اب اسی کی وجہ سے برسات ہوئی ہے۔ حضرت نے عرض کیا کہ الہی اس بندے کو مجھے دکھا دے۔ فرمایا، اے موسیٰ میں نے نافرمانی کے زمانے میں اسے رسوا نہ کیا، اب فرما برداری کے وقت اسے کیوں کر رسوا کروں گا؟